سر چونکہ آپ کا ایک ان دنوں ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ ٹیکسٹ ریڈنگ پر بہت فوکس رہا، تو اب جب ہم اللہ کے بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ابدیت کے لیے ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے. اب جو قرآن پاک سے معنی و مطالب ہم تک پہنچ رہے ہیں اس ٹیکسٹ کے ذریعے، اس پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ مفسرین نے مترجمین نے بہت سی آراء پیش کی ہیں. تو کیا وہ جو معنی ہم تک آ رہا ہے وہ متعین ہے، وہ لینئر ہے، یا وہ زیادہ معنی ہیں؟ اور اگر وہ زیادہ معنی ہے تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کی مراد اصل میں کیا ہے؟ بہت اچھا. اس مشکل کا سبب یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں مذہبی علوم میں لسانیات کا علم بہت ہی معمولی درجے میں شریک رہا ہے. یعنی لفظ اور معنی ان کے درمیان کیا نسبتیں ہیں، اور ان تمام نسبتوں کے نتیجے میں وہ معنی جو ذہن پہ مرتب ہوتا ہے وہ کیا ہر ذہن پر وہی معنی مرتب ہوگا جو معنی آبجیکٹیولی اس لفظ سے مخصوص ہے. واضح ہے نہیں بات؟ کہ مثال کے طور پہ حمد کا مطلب ہے شکر، ثنا. اب اس میں ہم آپ سب متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لفظ کے بارے میں معنی کسی خاص لفظ کے سے مخصوص معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس میں یقیناً ایک صحیح اور ایک غلط ہوگا. یقین سے مطلب اس کی صحت بھی یقین سے ہے، اس میں غلطی بھی یقین سے ہے، لیکن وہ اس لفظ کا لغوی معنی ہے، مطلب اور لازمی معنی ہے لیکن لغوی معنی ہے. اب ہم یہاں سے آگے چل کے اگر دیکھیں تھوڑا سا، جو قرآن ہی کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا الحمدللہ اب یہاں حمد کے لغوی معنی میں ہم مشترک ہیں، اور ہمیں لازم ہے کہ ہم مشترک رہیں. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر یا اللہ کی ثنا، اس میں جو اصل ہے، جو سینٹر آف سگنیفیکنس ہے، وہ اللہ ہے، حمد نہیں ہے. تو اب ہم اگر اس پہ آئیں کہ بھئی جس طرح اللہ کے فکسڈ معانی، الحمد کے فکسڈ معنی پر ہم اور آپ بالکل مشترک ہیں، لٹرلی مشترک ہیں. تو اس جملے کا جو مرکز ہے یعنی اللہ، تو کیا اللہ کے معنی میں ہم آپ مشترک ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی دوسری بات یہ، مطلب یہ لفظ اور معنی کے تعلق کو آپ اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ حمد کیونکہ ہمارا حال، ہمارا فہم، ہمارا خیال ہے، تو اس کی جو زمین ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس پر ہمارا متفق ہونا لازم ہے، اور ہم اس کے مطلب کو یہ سمجھ کے متفق ہیں کہ یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے حمد کا. ابھی میں اس میں یہی میں بھی استثناء دکھاؤں گا. لیکن یہ کہ یہ حمد ہم نے کر تو دی، وہ کس کی حمد ہے؟ دیکھیں نا، میں تعریف کروں کسی بہت مطلب کسی نیک آدمی کی، تو اس نیک آدمی کا ہمیں پتہ ہے، ہم اس کی نیکی پہ بھی متفق ہیں اور تعریف کے مفہوم پہ بھی متفق ہیں، لیکن وہ تعریف جو ہے وہ کسی نبی کی تعریف سے مختلف ہوگی. یعنی میں کہوں کہ یہ بہت صاحب فضیلت ہیں، یہ صاحب یعنی میرے استاد فلاں عالم، یہ بہت صاحب فضیلت ہیں یا صاحب علم ہیں. ٹھیک ہے، دینی فضائل کی یہ دو قسمیں ہیں.
تو یہی جملہ میں کسی نبی کے بارے میں کہوں، کسی صحابی کے بارے میں کہوں کہ بھئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلت والے ہیں اور بہت علم والے ہیں، تو کیا یہاں تعریف کے معانی، تعریف کا مفہوم ایک رہے گا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ آدمی اولاد کو نیک کہے گا اور اپنے باپ کو نیک کہے گا، والدین کو، تو اس نیکی کے سبسٹینشیل مفہوم میں فرق ہوگا۔ واضح ہے یہ بات؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، مثال طور پر اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں سہل کرنے کی، تو وہ عادت نہیں ہے نا، تو وہ ذرا سا لڑکھڑاہٹ ہو گئی۔ تو وہ یہ کہ جیسے ہم نے کہا الحمد کا لغوی مطلب مشترک ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ فرض ہے قرآن کے ہر قاری پر کہ وہ حمد کو شکر و ثنا سمجھے۔ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی قطعی فضا میں کہ حمد کا مطلب اس کے سوا نہیں نکالا جا سکتا، حمد کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، توبہ بہت قیمتی چیز صحیح، لیکن حمد کے مفہوم میں وہ داخل نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قطعیت تک ہم پہنچ گئے، اس فکسٹی تک۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حمد کرتے وقت میری حالت اور آپ کی حالت، یعنی میری کیفیت حمد اور آپ کی کیفیت حمد، یہ ایک ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے کہ میرا مفہوم حمد جو علامتی مفہوم ہے، یعنی ہر لفظ میں اپنے لفظ کے لیے اس کا معنی توق نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات سب لوگ غور کریں کہ لفظ سے معنی مخصوص ہوتا ہے، لیکن لفظ سے مخصوص مطلب جو ہے وہ اس کا توق نہیں ہوتا، اس کا پنجرہ نہیں ہوتا۔ اس مخصوص معنی کو قبول کرتے ہوئے لفظ اسی معنی میں مختلف گہرائیوں تک پہنچنے کا ذریعہ ضرور بنتا ہے، وہی لفظ۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ معنی کی دو قسمیں ہیں نا۔ معنی کہتے ہیں وہ تصور یا وہ احساس، وہ تأثر جو سگنیفیکنٹ ہو اور آپ کو اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں رکھے۔ واضح ہے نا؟ تو اب حمد میں ہم نے سب اشتراک کر لیا، پھر ہم نے جب دیکھا کہ بھئی حمد میں کیفیت بھی تو ہونی چاہیے، زبان سے حمد کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں کہ ہاں میں نے حمد میں نے اللہ کی تو دیکھوں کیا حمد کا مطلب ہے، ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی حمد مجھے سچائی کے ساتھ کرنی ہے نا، اور حمد کے لفظ میں یہ بات، اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اس میں اس احساسات کی کمک کے بغیر اس عمل کے حقیقت کا احساس نہیں ہوگا۔ یعنی حمد صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ الحمدللہ، میرے دل کو بھی کہنا ہے، میرے دماغ کو بھی کہنا ہے، صرف زبان کو تھوڑی کہنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ میں الحمدللہ مشترک مفہوم میں کہتے ہوئے میرا ذہن بھی مشترک ہے، زبان اور وہ تو ہے، لیکن جب ذہن اس الحمد کو کہہ رہا ہے گہرائی میں، تو کیا میرے اور آپ کے ذہن کی حمد ایک تصور، ایک معنویت کے طور پر ایک ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح حمد میرا دل بھی حمد کہہ رہا ہے،
تو کیا میرے اور دل اور آپ کے دل کی حمد کی سگنیفیکنس، معنویت، مفہومیت، یعنی اسے دوسرے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ہم اس کیفیت کو ایک جیسے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سطح ہے جس کو علماء مطلب علم رسمی جو مذہبی علم ہے وہ اس کو کیچ نہیں کرتا یا اس کا لحاظ نہیں رکھتا. اس میں غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بات اگر آپ کہیں یا منہ کس طرف رکھنا ہو آپ کی نہیں مطلب اچھا آپ نے کہا تھا آپ بھائی میں ورنہ یہ تو منہ ادھر کرو یا ادھر کرو اس میں بھی بات ختم ہو جاتی ہے. معنی کی دونوں جہتیں آپ کی ہیں. تو اس میں رائج الوقت مذہبی ذہن جو ہے وہ ایک بلا وجہ کا مسئلہ کھڑا کرتا ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا اللہ کا مطلب ایک ہے، اللہ کا مطلب اللہ، حمد کا مطلب حمد، نماز کا مطلب نماز. اب یہ کہ نماز احسان والی ہے یا احسان کے بغیر ہے، کیفیت کے ساتھ ہے اور بلند تخیل پیدا کر رہی ہے، یہ سب زوائد ہیں، یعنی ذات لفظ سے باہر کی چیزیں ہیں. اور یہ کیفیات یا ذہن میں پیدا ہو جانے والے یہ تخیلات یہ لفظ صلاۃ کا معنی نہیں ہیں، یہ اس کے معنی پر زائد ہیں اور غیر ضروری ہیں. جب ہم کہیں گے کہ صلاۃ کے لفظ کا صرف ایک مطلب ہے تو اس میں بس ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لغت میں کھول کے دکھا دیں گے کہ دیکھو صلاۃ یہ ہے، تو صلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا ہے، ہو گیا. یہ بالکل یہاں تک تو ہو گیا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ہم سارے سیمینٹکس جو ہیں لفظ اور اس کے معنی میں جو نسبتیں ہیں وہ ہم کلمات الہی کو پیش نظر رکھ کے نکال رہے ہیں. یہ انسانی کلام نہیں ہے. اب اگر آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ میں کلام اللہ کا مخاطب ہوں، صرف اتنا آپ ریئلائز کر لیں، تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ معنی سے پیدا ہونے والے احوال خود اس لفظ کے تقاضے میں نہیں داخل؟ وہ لفظ مجھے ایک ٹوٹل مطلب اپنا بتا دیتا ہے صلاۃ کے نماز، لیکن اللہ ہدایت مجھے دے رہا ہے صرف دماغ کو مخاطب کر کے نہیں، صرف ایک گہرے فہم تک قناعت کرتے ہوئے نہیں. وہ معنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام فلاں صاحب کا نہیں ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے کہ جس کے مقاصد کلام اور مرادات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بات اہم ہے جو میں آپ کہوں گا. جب ہم کہتے ہیں کہ معنی فکسٹی کے ساتھ ہے، وہ میں نے عرض کر دیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فکسٹی ہی پر اگر ہم رہیں کہ ہاں بھئی معنی فکسٹی کا نام ہے، ورنہ تو انتشار پھیل جائے گا، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ. بالکل صحیح، یہ مانا ہم نے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکسٹی جو معنی کی ہے یہ متکلم کے اعتبار کو قبول کرتی ہے، یعنی وہ مطلب رات کا لفظ آدمی نے استعمال کیا تو رات کا مطلب ایک ہی ہے، فکسڈ ہے. لیکن یہی رات کا لفظ قرآن میں آیا ہے
تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جو فلاں آدمی نے رات کا لفظ بولا تھا مجھ سے کچھ سمجھانے کے لیے، میں نے اس نے جو مجھے چاہا تھا سمجھانا، یا جتنا وہ رات کو سمجھا ہے اتنا میں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں. یعنی رات کے بارے میں اس کا فہم اور علم وہی ہے جو میرا فہم اور علم ہے، لہذا مجھے اس کی بیان کردہ رات کو یہاں تک ضرور سمجھ لینا چاہیے جہاں تک وہ خود سمجھتا ہے. واضح ہے نا؟ تو ہم انسانی کلام کا احاطہ کر سکتے ہیں. تو قطعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام کی مراد کا احاطہ کر لیں، یعنی بات کو پورا سمجھ لیں. ہاں یہ زیادہ آسان ہے. تو کوئی انسانی کلام ہوگا تو میرا مقصود ہوگا بات کو پورا سمجھنا، یعنی مراد متکلم کا احاطہ کرنا. لیکن کیا الوہی کلام پہ یہ جو قاعدہ ہے یہ اپلائی ہو سکتا ہے؟ مطلب ایسی غور کیجئے کہ آدمی رات کا مشترک علم رکھتا ہے، کیا اللہ بھی ہمارے ساتھ مشترک ہے رات کے علم میں؟ کیا ہم رات کا جو اللہ کا علم ہے، کیا ہم اس کا احاطہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا مخاطب بن کر؟ کیا ہم کلام اللہ کی مراد جو ہے اس کو صحیح پا لینے کے باوجود یہ وہم پالتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو یقیناً پورا سمجھ لیا؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھانا چاہا وہی سمجھ لیا. مطلب ٹھیک ہے، اور اس کو جو متاثر کرے گا وہ کلام کا مخاطب نہیں ہے. نہیں، اللہ نے ہمیں سمجھانا چاہا کہ حمد کرو اور سمجھو، تو وہ ہم نے اللہ کے فضل سے سمجھ لیا. لیکن کیا ہم نے اس کو پورا سمجھا؟ قطعیت میں یہ نہیں ہے کہ صحیح سمجھا. قطعیت اس کا نام نہیں ہے، وہ قطعیت مفہوم کہلاتی ہے. قطعیت معنی کا مطلب ہے معنی مراد متکلم کو کہتے ہیں. تو اب اس میں اگر، اور قطعیت کا مطلب نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یعنی قطعیت کے لفظ میں ہے نا فکسٹی، انسرکلمنٹ، ایبسلیوٹ انسرکلمنٹ، کہ بس جیسے فیصلہ ہو گیا، نہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. متکلم کے ذہن میں بھی اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے اصطلاحاً قطعی. قطعی کا مطلب ڈیفینیٹو نہیں ہوتا. قطعی کا مطلب جو ہے وہ کمپلیٹنیس کے ساتھ ہوتا ہے. کمپلیٹنیس کے بغیر قطعیت کوئی مفہوم نہیں رکھتی، ورنہ تو ہر میرے ذہن میں آ جانے والی بات میرے لیے قطعی ہے. جو چیز میں وضاحت سے پہچان لوں وہ پہچان قطعی ہے، غلط صحیح سے قطع نظر. تو قطعیت کی وہ تعریف جو علم تفسیر میں آج کل استعمال ہو رہی ہے، وہ تعریف کلام کی نہیں ہے، مفہوم کلام کی ہے. تو مفہوم قطعی ہے بالکل، لیکن معنی کہتے ہیں ظرف میں موجود پانی کو. تو وہ ظرف بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ پانی بھی اللہ نے ڈالا ہوا ہے. وہ نہ ہمارے بنائے ہوئے برتن ہیں، نہ ہمارے رکھی ہوئی اس میں وہ چیزیں ہیں. اس کا لحاظ کر کے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی واضح مراد کو ہم نے پورا جان لیا. معنی کی ریسیپٹنس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ جاننا. مفہوم کی ریسیپٹنس کا عنوان ہوتا ہے سمجھ لینا.
تو قرآن مجھ سے تقاضا کرتا ہے، اس کے بغیر تو قرآن کا حق ہی نہیں ادا ہوگا کہ سمجھنے کی پوزیشن میں رہو، مجھے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھو۔ لیکن قرآن یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے میرے علم کا احاطہ کرو، وہ علم جو اس کلام کا موجب ہے۔ اللہ جو بھی معنی رکھے گا وہ اس کے علم کی مطابقت میں ہوگا، وہ جو جانتا ہے وہ اس کے لفظوں میں چھپا ہوگا۔ تو میں پھر یہ نہیں کہوں گا کہ میں قرآن کو پورا جانتا ہوں یا اسے پورا جاننے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بھی نہیں کہے گا، یہ جملہ اول سے آخر تک نہیں کہا گیا کبھی بھی، سمجھنے پہ زور ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قطعیت کا لفظ اس میں استعمال نہ کرو، کیونکہ قطعیت کا لفظ پھر بہت کتابی سا ہو جائے گا کہ بس لغت میں دکھا دیا ہو گیا قطعی، باقی بس چھوڑو، سمجھ لیا پورا ہو گیا۔ یہ نہیں ہے۔ معنی میں دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ معنی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفہوم کیا ہے، بالکل نہیں۔ معنی کا معنی حقیقت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کلام کی حقیقت اس کا معنی ہے، اس کلام کی پریکٹیکیلٹی اس کا مفہوم ہے، اس کلام کی ریسیپٹنس مفہوم ہے، اس کلام کا ایسنس معنی ہے جو کبھی ایگزاسٹیولی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کبھی کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے بولے ہوئے کلمے کو پورا سمجھ لیا ہے، کبھی نہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اب آپ ذرا خود سوچئے کہ الحمدللہ مفہوم میں قطعیت وغیرہ سب آ گئی۔ اب اس میں یہ کہ اللہ نے کہا ہے الحمدللہ، یہ تو میں اللہ کی بات کو زبان سے اور بندہ ہونے کی حیثیت سے دل اور دماغ سے ملا کر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے معنی کا جب جھماکہ مجھ پہ ہوگا نا، معنی منکشف ہوتے ہیں ہر بندے پر، تو وہ جو انکشاف جزوی ہوگا وہ بہت زیادہ مطلب بہت فکسٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہوگا، فکسٹی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جملہ ہے جو مذہبی ذہن نہیں سمجھتا۔ کلیئرٹی اور فکسٹی میں فرق ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ، تو اللہ کے کلام کا معنی اللہ کا علم ہے، واضح ہے۔ اللہ کے علم کی منتقلی کا کوئی راستہ نہیں ہے بندے تک۔ تو اللہ اپنے علم میں یعنی اپنے معانی کو، یعنی اپنے حقائق کو، وہ ہمارے لیے قابل فہم اور قابل عمل یا قابل حصول بنا کر جو ہے وہ ہم نے مخاطب کرتا ہے، اور ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ غلط نہ سمجھو اور اس کے معنی کو مفہوم کے میں خلط ملط نہ کرو۔ اس کے معنی کا اظہار وجودی ہوتا ہے، اس کے مفہوم کا اظہار ذہنی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مخاطب بن کے اللہ کے معنی یعنی اللہ کے کلام کو اپنے اندر احوال کی طرح، ایک قابل شناخت احوال کی طرح جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، تو آپ کے دماغ میں آنے والے سب صحیح مفاہیم بیکار ہیں، بے سود ہیں، ٹھیک ہے۔ صحت جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں بھئی اللہ کے کلام ہے اور یہ میں نے بندہ بن کے پڑھا، اب یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، ظاہر ہے اللہ کا کلام بندہ ہی بن کے پڑھنا ہے۔
تو میں نے جب بندہ، پہلے میں ریسرچ اسکالر کی طرح پڑھ رہا تھا، پہلے میں فقیہ کی طرح پڑھ رہا تھا، متکلم کی طرح پڑھ رہا تھا، تو اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتا، تو اس میں بھی حرج نہیں کہ اللہ کی رہنمائی اس میں لیتا رہا۔ لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ یار سب کچھ سے خالی ہو کر، ہر غرض سے خالی ہو کر، ہر تعصب، ہر ذہنی تصور سے خالی ہو کر ایک سادہ تختی کی طرح بیٹھ جاؤں اللہ کے آگے، اور اللہ کا کلام ہی اس پہ لکھا جائے گویا۔ تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، مفہوم معنی نہیں ہے، لفظ کا لغوی معنی لفظ کا منتہا نہیں ہے۔ لفظ اگر اللہ نے استعمال کیا ہے تو وہ تحدید کے اصول پر نہیں ہے، وہ ہمیشہ اطلاق اور آفاقیت کے اصول پر ہے، یونیورسیلٹی کے اصول پر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کی جو آفاقی آیات ہیں چاند سورج وغیرہ کے، تو اس کو ہم ہر صحابی سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کوئی بھی سائنس اسٹوڈنٹ کسی سے بھی، پچھلے لوگ یہ تھوڑی سمجھ سکتے ہیں مشرقین اصل میں کیا ہے۔ ہم اب بہت سا، اور کائنات کا جو سائز ہمارے سامنے ناسا کی دوربین نے لا کے رکھ دیا ہے، اس کا تصور بھی صحابہ کے لیے محال ہے، مطلب یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لیکن ہاں، کیا ہم ان آیات کو صحابہ سے بہتر سمجھ گئے ہیں یا صحابہ سے بڑھ کر سمجھ گئے ہیں؟ ہم وہ لوگ جو چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہم کیا چاند کے قرآنی لفظ کو صحابہ کے برابر سمجھ گئے یا ان سے بڑھ کر سمجھ گئے؟ ہم نے تو چاند پہ پاؤں رکھا ہے، وہ تو نیچے سے دیکھتے رہتے تھے، اور چاند کے بارے میں اس زمانے کی معلومات سب غلط تھیں، اور وہ لوگ ان معلومات ہی کے دائرے میں رہ کے قرآن کے لفظ قمر کو دیکھتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم وہ قمر جو کلمہ الہی ہے اس کو چاند کا علم بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم صحابہ کے مقابلے میں اس کی مراد کو زیادہ پہنچ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہوگا بھئی؟ ورنہ تو یہ ضد کی بات ہے نا، محض خوش اعتقادی ایک صحیح ہم سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کامل وہ تھے۔ تو اس طرح کی الجھنیں مذہبی ذہن رکھنے والے مفسرانہ منصوبوں میں منہمک آدمی کے لیے مشکل نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ لفظ قمر کا مفہوم وہ الگ ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ وہ تو اللہ ہمیں نشانیوں کے طور پہ بتاتا ہے، جتنا تمہارا اس وقت کا دستیاب علم ہے وہ علم سمبلائز ہوتا رہے، یعنی کہ اللہ کی نشانی مانتے رہو، تم اپنے ہر علم کو سمبلائز کرتے چلے جا رہے ہو۔ تو دوسرا جو مطلب ہے کہ اللہ کا قمر ہے، یہ کبھی بھی فزکس دریافت نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ تو صحابہ میں وہ ذوق تصدیق پیدا ہو گیا تھا جس کا علم کے حصول کا ہر ذریعہ ہم پر بند ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ قمر کا پہلا مطلب یہ جو چاند ہے، لیکن قمر کے معنی میں کچھ ایسی گہرائیاں ہیں، ایسی لامکانی وسعتیں ہیں، اس کی اللہ کے جمال سے ایسی نسبتیں ہیں، اور قمر اللہ فلاں سیاق و سباق میں لایا ہے تو وہ سیاق و سباق یہ نظام شمسی والا نہیں ہے، یہاں تک محدود نہیں ہے، وہ سیاق و سباق متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے۔
تو اب اللہ نے قمر کو جس سیاق و سباق میں استعمال کیا ہے اس کا ادنا سا حصہ بھی ہمیں نہیں ملا. وہ جتنا دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور رہنمائی میں وہ صحابہ کو حالت تصدیق میں ملا. ہمارا ہر علم حالت تصور میں ہے، ان کے تمام معاملات حالت تصدیق میں تھے، تو لہٰذا تصدیق تکمیل علم ہے نا، تو انہیں علم کی تکمیل میسر تھی. ہم علوم کے پروسیس میں چل رہے ہیں، وہ پروسیس سے بے نیاز ہو گئے تھے. واضح ہے نا؟ تو اس میں ایک ہدایت ہے، اس میں ایک علمی نقطہ ہے. وہ نقطہ یہی ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ قطعی المعنی ہے، یعنی اس کا مفہوم بالکل صاف ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، قطعی ہونا چاہیے، چاند کو چاند ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ چاند بھی مریخ کا چاند نہیں ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے. مطلب قطعیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اسے مشتری کا چاند مت کہو، اسے کہو واضح طور پہ کہ زمین سے نظر آنے والا چاند. تو قطعیت تو ہے اور سب کچھ صاف ہے، لیکن یہ قرآن کا مخاطب بننا ڈسکوالیفائی کر دے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے آبجیکٹس کو سمجھتے کیسے ہیں کہ جتنا ہمارے علم میں ہے وہ بھی، جتنا ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بھی. یعنی القمر جتنے چاند ہمارے علم میں ہیں وہ، اور جتنے ہمارے علم میں نہیں ہیں اور کبھی نہیں آئیں گے وہ بھی. تو اللہ غیب کی ریئلائزیشن کے حال میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے. آپ تلے ہوئے ہیں کہ اس کو بالکل مستری کی کتاب بنا دیں، تو یہ نہیں ہوگا. تو اس میں یہ سب جو کرنا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو مصداقات ہیں، یہ احوال ہیں، یہ آرائشی مطالب ہیں کہ نماز میں احسان ہوگی، کیفیت ہوگا، تو یہ لسانیات میں وہ کمزور ہونے کی نشانی ہے. معنی امپیکٹ کو بھی شامل ہے، یعنی لفظ کا مفہوم میرے اندر کا پروسیس پورا کر لے، یعنی لفظ اپنے مفہوم کو ذہن سے گزار کر قلب اور طبیعت اور میری عادت اور سب چیزوں تک راسخ کروا دے، تو میں نے اس لفظ کے معنی کا حق ادا کیا ہے. اگر میرا حال حمد کی تصدیق نہیں کر رہا تو میں حمد کے معنی سے جاہل ہوں، حمد کے مفہوم سے واقف ہوں. واضح ہے نا یہ بات؟ تو پیش کی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں کہ دنیا میں اتنے انسان ہیں، ان کی بڑے مختلف ذہن ہیں، تو جتنی ڈیپتھ میں آپ نے یہ پورا انالیسس کیا ہے، تو یہ کیا مطلب انسانوں کے لیے ممکن ہے؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، تو جو ہماری ذہن میں اختلافات ہیں، ہمارے کلچرز کے اختلافات ہیں، اور پھر اس میں ہوتا تو یہ نا کہ جب لینگویج کی حدود میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کی پہ اپنی بھی ایک حد بندی ہو جاتی ہے. اور ہمارا حال یہاں پر یہ ہے کہ ہم وہ مشہور سی مثال ہے کہ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا. اب وہ ذرے کی تعریف بدلتی رہتی ہے، تو جو ہم حقیقت سے کورسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآنی لفظ کو، تو پھر کیا یہ پوری ممکن رہے گا اس اسکیم کے اندر؟ بہت آسان ہے، جاہل سے جاہل آدمی کے لیے آسان ہے. مطلب ہمارے ایک بہت ولی اللہ دوست تھے، بھائی یونس بزرگ تھے، تو وہ ان کو وہ لفظ سطروں پہ انگلی پھیر کے پڑھتے، تو سب مفتیوں نے کہا آپ پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن، مطلب بالکل ان کی زبان وغیرہ، تو یوں کر کہتے تھے سچ فرمایا، سچ فرمایا، مطلب پڑھ. اور روز ایک قرآن شریف اس طرح وہ ختم کر لیتے تھے. اور وہ مفسرین جو آج کل کے ہیں وہ ان کے خاک پا بھی نہیں، میں جانتا ہوں. تو یہ نہیں، سیدھی سی ایک بات ہے
کہ اللہ کی بات سے پیدا ہو جانے والے صحیح فہم کو اس کی احوالی اور عملی تصدیق کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بغیر وہ بیان کرنے والا، وہ لفظ استعمال کرنے والا ہمارے مفہوم کو پر قانع نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ کوئی لغت تھوڑی ہم نے بھیجی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو لفظ سمجھا عرف عام میں اس کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم ہے، اسی میں سمجھا اور سب صحیح مفہوم ہے، لیکن وہ صحیح مفہوم جو ہے وہ مقبول مفہوم بناؤ، وہ صحیح ہونے کے باوجود مفید نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام میں آدمی پوزیشن یہ لیتا ہے کہ میں صحیح بھی سمجھوں اور مفید بھی ہو وہ صحت میرے لیے، ورنہ آپ ابو جہل سے زیادہ تو صحیح نہیں سمجھ سکتے نا اللہ کے کلام کو، تو یہ نہیں ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندے کو دماغ میں صحت اور اس کے نتیجے میں صداقت پیدا کر کے دکھائے۔ تو صحت اگر صداقت کی موجب نہیں ہے حال میں، تو وہ صحت مطلب جیسے وہ اللہ کے کلام سے نسبت رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ اور یہ ہر آدمی کر کے دیکھ لے کہ دل شریک رکھو، بس سیدھی سی ایک بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لو اور دل کو اس میں شریک رکھو۔ اللہ کے ہر حکم میں دل کی آمادگی تعمیل کو سچا بناتی ہے، تو بس اس کو کر لو کہ دل میں بھی ہو اور اس کے اخلاقی اور روحانی اور قلبی نتائج بھی نکلیں، ورنہ تم اللہ کے کلام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو، تمہارا صحیح سمجھنا رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو بس اتنا خیال رکھیں۔ تو معنی کی تعریف بس یاد رکھیں کہ معنی لفظ کے کانٹینٹ کا نام ہے، اور لفظ کا کانٹینٹ متکلم کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ سر کانٹینٹ جیسا ایک اور لفظ وہ کانٹیکسٹ، اب کانٹیکسٹ کے جو قرآن پاک میں سے سر کچھ مسائل ہم دیکھتے ہیں، نزول، ہاں جی تو سر وہاں پر اب حکم کیا محدود ہو رہا ہے یا اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، تو یہ پھر کیسے تعین کیا جائے گا؟ بھائی قرآن کا ایک لفظ بھی اپنی افادیت کے تسلسل میں ہے، ہو سکتا ہے بطور حکم وہ ہم پر نہ ہو، لیکن وہ حکم جو کسی خاص طبقے یا کسی خاص زمانے نہیں تخصیص کے ساتھ تھا، اس حکم سے مناسبت پیدا کر لینا آج بھی ہمارے لیے مفید ہے۔ یعنی اس حکم کی افادیت، وہ افادیت جو اخلاق میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ظہور کرے گی، وہ معطل نہیں ہے۔ جیسے مثال تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم امہات المومنین کو وہ آیا تھا اس طرح کا کہ آواز بھی ذرا سخت کر کے کہیں، تو اگر کوئی عام خاتون اس حکم پر لٹرلی عمل کرتی ہے تو وہ اپنا درجہ بلند کر رہی ہے، وہ اللہ کی خوشنودی میں فقہ اور محض وہ ان لوگوں سے بہت آگے ہے جو یہ کہہ کے اس کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ تو امہات المومنین کے لیے تھا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ تو جو بھی عظیمت والے یا خصوصیت والے احکام کا مخاطب خود کو بنا لیتا ہے اور اسے سعادت سمجھتا ہے، اسے یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ حکم دیا ہے تو میں بھی اس پہ عمل کر کے دیکھ لوں، شاید مجھے بھی پسندیدہ بننے۔ تو آپ سمجھیں کمال کا حصول ہر ایک پر واجب نہیں ہے،
لیکن کمال کی تمنا ہر ایک پر واجب ہے. تو یہ کمال کی تمنائیں ہوتی ہیں جو قرآن کی تاثیر کو محدود نہیں ہونے دیتی. تو اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ تو کیا پھر سب ارریلیونٹ ہمارے اوپر لادہ کیوں ہے کہ ہم وہ پڑھتے رہیں جن کا ہم سے کوئی عملی تعلق ہی نہیں ہے. آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ وہ عملی فرض کیا کہ وہ حکم نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن وہ ہم پڑھ رہے ہیں اسے دھیان سے، اسی طرح دھیان سے پڑھنا ہے جس طرح ان احکام کو جو ہم پر واجب ہیں. یا وہ پڑھتے وقت کہیں گے جلدی جلدی پڑھ لو، ان کا کوئی وہ ہم سے نہیں، اور جو ہم سے متعلق ہیں ان کو ذرا خوردبین لے کے پڑھو. یہ قرآن کا ادب ہوگا؟ تو یہ سمجھیں کہ قرآن کتاب کیا ہے، وہ انسانی کتاب نہیں ہے. ورنہ آپ خود سوچیں یہ ظلم نہیں ہے کہ سب احکام اور تاریخ اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہے، اور دیباچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آدھا قرآن ہے یہ تم سے ریلیٹ نہیں کرتا. اب آدمی بالکل ہی بیٹھ جائے گا کہ پھر کہے گا یہ آدھا مجھے رٹنے کے لیے کیوں پھر مشقت میں ڈالا ہے اگر اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بس سمجھے. سچائی سب کو معلوم ہے کہ تعلق میں سچا ہونا کسے کہتے ہیں. اس کے لیے افلاطون ہونا ضروری نہیں ہے، یہ فطری علم ہے. اب تم اپنے آپ کو بندہ سمجھو، بندہ ہونا کسے کہتے ہیں سب کو معلوم ہے. اللہ کتنا بڑا ہے اس کا سب کو احترام کرنے والا، تعظیم کرنے والا رویہ مدلل حالت میں سب کے اندر موجود ہے. اس میں کوئی تعلیم و تعلم نہیں ہے. اب اسی کو اپنا بندہ ہونا اور اللہ کا معبود ہونا، حاکم ہونا، اللہ کا اللہ ہونا، یہ اب دو پولز ہیں کورسپونڈنگ. تو اب آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں بیٹے سے تعلق کیا ہوتا ہے، ویسے اتنا ہی وضاحت سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے. تو بیٹے سے تعلق تو سب کچھ بڑے بھرپور انداز سے ہے، تو اللہ سے تعلق کو کیا ہو گیا کہ اگر نظر نہیں آیا. آپ نے اپنے نگر دادا کو دیکھا ہے کبھی؟ لیکن آپ کے نگر دادا کا کوئی مخطوطہ آج مل جائے نا کہ انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، تو آپ کو محبت محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ سب ڈھکوس لیں، کچھ نہیں. اللہ نے دل کو اپنے غیب سے مانوس کر کے بھیجا ہے. دل غیب کی پرسیپشن رکھتا ہے، احوالی پرسیپشن. دل اللہ کی پریزنس کا کنٹینر ہے. تو اس کو لا تعلق نہ رکھو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ قرآن کے تمام معانی جمع ہیں، جمع ہو کر آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ قرآن کے لفظ لفظ کا معنی اصلی خدا ہے. تو قرآن کا لفظ لفظ اللہ کی مختلف پریزنسز کو دکھانے والی کھڑکیوں کی طرح ہیں. تم چلو قرآن کو کھڑکیوں کی قطار ہی سمجھ کے پڑھ لو کہ غیب جو ہے غیب ہی کا رنگ نظر آ جائے. آنکھیں غیب سے اتنی مانوس ہو جائیں کہ کچھ نہ دیکھ سکنے کا ادراک بھی ان کے اندر دیکھ لینے کی تسکین سے زیادہ ہو جائے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فکسڈ معنی کو یہ ہمیں مطلب ہم پر وہ کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، ہمارے دل کو قرآن سے فارغ رکھتے ہیں. یہ نہ کرو کبھی. تو اب اس میں میرے خیال میں کوئی اشکال نہیں ہے، سب کریں. اور قرآن شریف نہ سمجھ میں بھی آ رہا ہو، یہ چیز قیامت کی طرح برپا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر، اسے رلاتی ہے، اسے ہنساتی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس وقت اس کا مخاطب میں ہوں.
یہ جو نسبت کا ادراک اور اس کا تجربہ ہے نا، یہ رسمی قرآن فہمی سے کہیں زیادہ سگنیفیکنٹ، مؤثر اور مفید ہے. تو اتنے میں اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں بھی قطعی پوزیشن ہے نا. یار کہاں میں اور اللہ میاں یہ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی ریئلائزیشن آپ کو قرآن سے تعلق میں کوالیفائی کروا دے گی.